میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے اس شوق کو اب انہیں تھوڑا سا آرام دینا چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم تو وہ پہلے بھی نہیں بن سکتے تھے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ قطغن دور کی جو مرحوم جنرل مشرف نے لگائی تھی، اور ہمیں تو اس کا اپنی لیڈرشپ کے حساب سے تو کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ہمارے لیے تو ہم کہتے تھے وزیر اعظم بے نظیر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ہم نے یہ چینج کیا، لیکن وہ چینج صرف اس لیے تھا کہ یہ کسی ڈکٹیٹر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ پاپولر لیڈرشپ کو وزیر اعظم بننے سے روکے، اور یہ قطغن لگائی ہی اس لیے گئی تھی کہ ملک سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، یہ پاپولر پولیٹیکل لیڈر ہے، ان کو دور رکھا جائے ملک کی پالیٹکس سے۔ تو نواز شریف صاحب اگر یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ صرف ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تھا، تو میرا خیال ہے یہ اب ان کو بھولنا چاہیے۔ ہاں، وزیر اعظم بننے کی وہ خواہش رکھ سکتے 4تھی مرتبہ، لیکن اس کے لیے پھر ان کو عوام میں آنا پڑے گا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ عوام کے اندر جائے بغیر وہ جس طریقے سے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس سے ملک کو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ وقتی ان کو تو ایک پوزیشن مل جاتی ہے، لیکن جمہوریت کو نقصان ہوتا ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک لاڈلا تھا، اور اس نے جس طریقے سے سپورٹ لے کر سلیکٹ وہ ہوا، اس کے نتیجے میں اس نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اسے عوام کا درد ہے یا عوام کے کوئی مسئلے ہیں۔ وہ اسے مہنگائی نہیں نظر آتی تھی، اسے بے روزگاری نہیں نظر آتی تھی، اسے غربت نہیں نظر آتی تھی، تو لہٰذا اس کی جو بدترین پالیسیز تھیں اس کے نتیجے میں مہنگائی بھی بڑھ گئی، غربت میں اضافہ ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ جو کہتا تھا میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، اس نے بیڑا غرق کر دیا ملک کی معیشت کا۔ ایک اور چیز، obviously ابھی جب ہم کسی بھی جماعت سے سن رہے ہوتے ہیں، گو کہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، بٹ مسائل کم و بیش سب وہی گنوا رہے ہوتے ہیں، لیکن اکانومی کو لے کے ابھی بہت برے حالات ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جتنے برے حالات ہو گئے ہیں، اور خاص طور سے پی ڈی ایم کی حکومت کے 16 مہینے کے بعد مہنگائی کو لے کے جو چیزیں ہیں، وہ صحیح کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ اگر مثال کے طور پہ لوگ بہت بات کرتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این کے تو اسحاق ڈار اور پتہ نہیں کون کون سے ان کے نام آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس کون سا اچھا نام ہے فائنانس منسٹر کے طور پہ؟ دیکھیں، پی ڈی ایم کی کارکردگی تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے، لیکن ہم ایک یونائٹڈ گورنمنٹ کا حصہ تھے، اور ہمارے پاس وہ پورٹ فولیوز نہیں تھے جو ڈائریکٹ معیشت کو بہتر کر سکیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ ویژن کو دیکھیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک ایسے وقت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا جو کہ شہید محترمہ کا خواب تھا، کہ جب پاکستان کو بہت سارے مسائل کا سامنا تھا، خاص طور پہ گلوبل سطح پر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تو جو پیٹرول ہے پر بیرل، اس کی قیمت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی تھی، لیکن اس تمام تر گلوبل اکنامک کرائسس جو تھا، اس کا اثر انہوں نے پاکستان کے عوام پر نہیں پڑنے دیا، تو ہم نے ڈیلیور کیا۔ زرداری صاحب کے دور حکومت میں جو تنخواہ دار طبقہ ہے، اس کی تنخواہ میں تقریباً 150% اضافہ ہوا۔ ابھی آپ نے مینیفیسٹو میں بھی جی، اور مینیفیسٹو میں ہم نے ڈبل کر دیں گے، تو we've done these things, it's not that we've not done۔ سندھ کے اندر ہم نے سولر انرجی پہ لوگوں کو دیا، ہم نے میری حلقے میں اچھڑا تھر ہے جہاں پر ہم نے مفت سولر بجلی پرووائڈ کی 106 دیہاتوں میں۔ اس طرح تقریباً سندھ میں جتنے بھی حلقے ہیں آپ دیکھیں، وہاں سولر لائٹ کے ذریعے غریبوں کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو سندھ کو برا کہتے ہیں، اسٹون ایج میں ہے سندھ، اب آپ روڈز دیکھ رہی ہیں سندھ کے، آپ لہلہاتے کھیت دیکھ رہے ہیں، اور یہ کھیت کیوں ممکن ہو سکے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی نے اس علاقے میں جو شاخیں ہیں ان کو پکا کرایا ہے، لائننگ کرائی ہے پرائیورٹی پہ، مطلب 5 سے 6 بڑی شاخیں صرف میرے حلقے میں لائن ہوئی ہیں، چھوٹی تو میں گن ہی نہیں رہی ہوں، تو اس کی وجہ سے تو یہ کھیت لہلا رہے ہیں۔ یہاں اس طرح کی زرخیز آپ آبادی دیکھ رہی ہیں کھیتوں پہ، تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھ کو بدنام کر کے جو چند مخصوص لوگ پیپلز پارٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ایسا کرنے سے وہ سندھ کی عوام کے احساسات کو مجروح کرتے ہیں، وہ ان کو نیچا دکھاتے ہیں، اور پھر وہ ووٹ دے کر بتاتی ہیں کہ ہماری جماعت پیپلز پارٹی ہے، عوام کی جماعت پیپلز پارٹی ہے، وہ ان کو جواب دے دیتی ہیں ایسے لوگوں کو۔